जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाथ से खिदमत। नाज़रीन, आपको याद होगा 2017 में पाक फौज के एक कर्नल साहब थे, कर्नल हबीब। उनका मामला सामने आया था और अभी तक कर्नल हबीब का कोई पता नहीं आया कि कर्नल हबीब को कौन उठा के ले गया, कहाँ ले गया। लेकिन तमाम उंगलियां जो हैं वो भारत की जानब जाती हैं और भारत की इन्वॉल्वमेंट वाज़े तौर पे सामने आती है। उस हवाले से आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो जनरल बाजवा अपने तौर पे ही फिरी जा रहे हैं, कभी फ्रांस में, कभी दुबई की सड़कों पे वो नज़र आते हैं, कभी फ्रांस की सीढ़ियों पे बैठे हुए नज़र आते हैं। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप है साबिक आर्मी चीफ की जानब से। और अभी उन्हें रिटायर हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, रिटायर्ड हुए। और उनके पास कहा वैसे भी जाता है कि 2 साल तक तो इवन सियासत में शिरकत नहीं की जा सकती क्योंकि असास मालूमात होती हैं। तो ये कितना बड़ा एक आप ये कि सिक्योरिटी लैब्स है, लैब्स में शामिल है कि जनाब बाजवा इस तरह कभी मतलब आप क्या कहूँ कि मुंह उठाए वहां चले जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं। और अगर जनरल बाजवा को खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है या कोई मतलब एक मिसाल के तौर पे एक तजिया कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, और यकीनी तौर पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड लोग हैं वो इसको बड़े मौसर अंदाज में जानते होंगे। अगर जनरल बाजवा के हवाले से कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब ये ना हो कि कल खुदा न खास्ता जनरल बाजवा के साथ कोई मिसहैप हो जाए और मुझे गिरफ्तार करके जनाब अगे लाए हुए होवे तो पूछा जा रहे होवे तेनू क्या दसे सी, तेनू कि मैं पता लग गया। तो मैं एक बतौर जर्नलिस्ट एक चीज़ की जानब निशानदेही कर रहा हूँ और एक वाकया जिससे पहले हो चुका है उस वाक़े को मिसाल बना के सिक्योरिटी इदारों के सामने और ख़ास करके जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक सिपह सलार पाक फौज के सामने पेश करना चाहता हूँ। 2017 में जिनको कर्नल हबीब वाला मामला याद नहीं है या जिनको पता ही नहीं है, ख़ास करके वो लोग जिनकी 2018 के बाद सियासत में दिलचस्पी शुरू हुई मुल्की मामलात में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी सी हल्की सी डिटेल अर्ज कर दूँ, ज़्यादा उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि ये कर्नल साहब रिटायर्ड थे, कर्नल हबीब। इनको एक लिंक इनके ज़रिए इनका राब्ता होता है, एक वेबसाइट होती है, उस पर ये अप्लाई करते हैं और इनको कहा जाता है कि आपको हम डिप्टी सिक्योरिटी चीफ रखेंगे और उसके लिए डॉलरों में ठीक ठाक डॉलर, भारी भरकम डॉलर इनको बताए जाते हैं। अच्छा, कर्नल हबीब साहब को जब पता चलता है तो एज यूजुअल किसी को पता चल रहा हो कि डॉलरों में तनख्वाह है, वो तो रहील शरीफ साहब को भी पता चले कि डॉलरों में तनख्वाह है तो वो भी वहाँ चले जाते हैं, वो इत्तेहादी फौज के सरबराह बन जाते हैं। तो ये कर्नल हबीब को जब पता चलता है तो इनके फैमिलीज राय ये बताते हैं और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसके मुताबिक कर्नल हबीब जो है वो फैसला कर लेते हैं कि वो इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये बुलाया जाता है नेपाल में बुलाया जाता है कर्नल हबीब को बाकायदा तौर पे एक वीआईपी जो टिकट होता है ना जहाज का, बिजनेस क्लास जिसे कहते हैं, तो बिजनेस क्लास का टिकट भेजा जाता है और कर्नल हबीब को बुलाया जाता है। कर्नल हबीब यहाँ से जब नेपाल जाते हैं वो अपनी फैमिली के साथ, जब वहाँ पे जहाज से उतरते हैं अपनी फैमिली के साथ राब्ते में होते हैं, वहाँ से तस्वीरें भेजते हैं और जब वो अगली जगह जाते हैं जो शहर बिल्कुल भारतीय सरहद के करीब है और वहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है वो भारतीय शहरी और नेपाली शहरी जो हैं वो एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं। या मतलब यही समझ लो जिसमें अफगानिस्तान वाला सीन है ना, चमन बॉर्डर, और ये यहाँ से लोग आते जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोग आते जाते हैं। तो ये आखिरी इनकी लोकेशन वहाँ पे ट्रेस होती है और वहाँ पे मालूम होता है कि कुछ भारतीय शहरी जो है वो कर्नल हबीब को लेके उन्होंने रिसीव किया है, बुकिंग करवाई हुई होती है इनके नाम की और उसके बाद कर्नल हबीब गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर पता चलता है कि वो जो वेबसाइट थी जिसपे कर्नल हबीब ने अप्लाई किया था, जिसके जरिए कर्नल हबीब को जॉब मिली थी, वो भी भारत से ऑपरेट की जा रही थी, लेकिन बाद में वो वेबसाइट भी कहीं नजर नहीं आती, वो वेबसाइट भी गायब हो जाती है, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। बताया यह जाता है कि जिस जरिए से, जिस कंपनी के जरिए से वो टिकट भेजा गया बिजनेस क्लास का, उसका भी खुरा भारत में निकला और भारतीय शख्स वहां पे इन्वॉल्व नजर आए। तो यानी मजमूई तौर पे ये मामला कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद हुआ था। जैसे ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया, चंद हफ्तों के बाद ये इस तरह ये मामला सामने आया था और उसके बाद पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसने बाकायदा तौर पे इस पे बयान जारी किया था और फिर नेपाल से ये कहा गया था कि हमारी इसमें मदद की जाए। नेपाल ने भी ढूंढा लेकिन वो शख्स वहां पे होता
تو ملتا. بہرحال آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اور اس پہ آرٹیکل بھی لکھے گئے کہ کرنل حبیب کو دلی میں تلاش کریں، کرنل حبیب کو دلی میں تلاش کریں، اس طرح کے آرٹیکل بھی لکھے گئے. تاہم جو انویسٹیگیٹو ذرائع ہیں، جو ہماری بات ہوئی یا ہم نے اپنے طور پہ چیزوں کی انویسٹیگیٹ کیا، ڈاکومنٹس لیے ادھر ادھر سے، تو وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ کرنل حبیب جو ہے وہ بھارت میں ہے. اس کی فیملی نے جناب اقوام متحدہ میں بھی رابطہ کیا، مزید بھی چیزیں ہوئی، لیکن آج 6 سال گزر گئے ہیں. 6 سال بعد بھی کرنل حبیب کا کوئی اتا پتہ موجود نہیں ہے. اب کلبھوشن یادو کو پھانسی ہوتی ہے تو جواب میں بھارت کچھ حرکت کرتا ہے، لیکن پاکستان آن ریکارڈ لے آیا ہے کہ یہ پاکستان سے ہی شخص گیا تھا، یہ مسنگ تھا. اب بھارت کوئی بھی اس حوالے سے سٹوری بناتا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گی بھارت کے لیے اس سٹوری کو آگے چلانا. لیکن اس مثال کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پاکستان کے سیکورٹی کے ایک سابق کرنل کو اس انداز میں پاکستان سے نیپال بلا کے، یعنی تھرڈ کنٹری نیپال بلا کے، اور وہاں سے بھارت نے اغوا کیا اور بھارت لے گیا. تو اب اس کو ذرا انٹر لنک کریں جناب باجوہ صاحب کے ساتھ. جناب باجوہ صاحب تو اس قوم کے یعنی آرمی چیف ہے نا، قوم دے آرمی چیف، وہ شہریار آفریدی کہتے تھے قوم کے باپ، تو وہ تو کچھ بہت ایک پارٹی کے باپ بھی تھے نا اس وقت، تو وہ ایک پارٹی کے باپ بھی رہے، سپہ سالار بھی رہے. اب جنرل صاحب جس طرح ادمو آیا تھا ہنٹو روپیہ، ادمو آیا تھا ہنٹو روپیہ، ادھر جا رہے ہیں اور پبلک میں پھر رہے ہیں اور جناب سیڑھیوں پہ بیٹھ رہے ہیں اور لائن کراس کر رہے ہیں، اور وہ دبئی کی آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ سگنل بند ہے تو اس طرح بیٹا ہے غالباً ان کے ساتھ، ان کا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جنرل باجوہ اتنی سینئر پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، کیا جنرل باجوہ کو یہ بتانے والا کوئی نہیں؟ یہ میرے جیسے صحافی نے بتانا ہے جنرل باجوہ کو کہ سرکار تھوڑی جی اپنی سیکورٹی کا خیال رکھو. ادھر تو جب آپ نکلتے تھے تو آدھا پونا گھنٹہ بلکہ گھنٹہ ٹریفک بند رہتی تھی. تو جناب علی اب آپ ریٹائر تو ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑا بہت تو آپ کو سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے. صرف ان کو نہیں رکھنا بلکہ ہمارے ادارے کو بھی رکھنا ہے ان کی سیکورٹی کا خیال. جنرل باجوہ کو بتانا چاہیے اپنے ادارے کو کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ میں نکلوں گا تو کہاں جاؤں گا، سیر کروں گا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی وہ ہوتے ہیں نہ نظر آنے والی سیکورٹی، تو وہ کم از کم سیکورٹی ہونی چاہیے. کیونکہ جنرل باجوہ کی جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ نے وہ پہلے دبئی والی دیکھی، پھر اس کے بعد جو فرانس والی ویڈیو آئی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ جناب باجوہ بالکل ایکسپوز بیٹھے ہوئے ہیں. جناب باجوہ ایکسپوز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شخص کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کی طرح لوگ کہیں گے کہ یار چنگا صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں بھی پروٹوکول ملنا چاہیے. پروٹوکول اور سیکورٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ کا سابق آرمی چیف ہے، جمعہ 8 جاڑے اس نے ریٹائر ہویا نہیں ہوئے، بھائی جان اس کے پاس راز ہے، اس کے پاس کہانیاں ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا بطور ریاست ہمارا فرض ہے کہ کم از کم 2 سال تو حوصلے نال کاٹ بن جانا. باہر اگر آپ نے زیادہ تر جانا بھی ہے تو کوئی سیف جگہوں پہ جائے نا. اس طرح پبلک مقامات سے کوئی کس طرح نقصان پہنچا جاتا ہے. ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو آپ کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہیں اور وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتی ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا انہیں موقع دینا ہے، کیا انہیں یہ ٹائم دینا ہے کہ جی آپ کے پاس موقع ہے، آئیں ہمیں نقصان پہنچائے، آئیں ہمیں دنیا بھر میں بدنام کریں. اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ کتنی بدنامی ہوئی آپ کی اور ہماری اور اس ملک کی کہ جی آئی کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا، اور دنیا یہ ہنس رہی ہے کہ جناب یہ ایک ایسی آرمی ہے جو اپنے کور کمانڈر کے گھر کو نہیں بچا سکی. تو اسی طرح دنیا موقع ڈھونڈتی ہے، ہمارے دشمن موقع ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم بڑے سکون سے موقع پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم جا کے فرانس کی گلیوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ ہماری ویڈیو بنائیں اور بعد میں اس پہ ڈب کر کے کچھ بھی گالیاں چلا دیں اور وہ دنیا بھر میں پھیل جائے اور ہماری دنیا بھر میں مذاق اڑایا جائے، ٹھٹھا لگایا جائے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور ہم اتنا بڑا سیکورٹی لیب کر رہے ہیں. میں تو خود حیران ہوں ایک جرنلسٹ کے طور پہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں مزید چیزوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا. کچھ کم ہی لوگوں کو کتابوں کا شغف ہے اس پاکستان میں، لیکن جن کو ہے ان خوش قسمت کے ہیں، بد قسمت کے ہیں، ان میں ہم شامل ہیں. کسی حد تک کوئی اچھی کتاب ہاتھ لگ جائے تو پڑھ لیتے ہیں. تو میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ ایک دم چیزیں کلک کی. میں نے کہا یار یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے سابقہ چیف رہے ہیں، ان کو تو ان ساری چیزوں کا خود علم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پبلک مقامات پہ جا رہے ہیں، یہ اشاروں پہ روک رہے ہیں. اشاروں پہ رکنے سے یہ مراد نہیں اشاروں پہ نہیں رکنا چاہیے، یہ ایکسپوز ہو کے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اشارے پہ.
تو ٹھیک ہے، قانون ہے، آپ کہتے ہیں پولیس کو بلا لوں گا، لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جناب باجوہ صاحب کہ آپ بالکل اپنے آپ کو اگلوں کے مطلب خدا نہ خواستہ کسی وقت رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں، محفوظ ترین ممالک میں بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے استدعا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میری ریاست پاکستان سے استدعا ہے، ایک تو جناب باجوہ صاحب کو کہیں کہ وہ نا 6 مہینے سال نہ ٹھہر جان، سیر کرنے واسطے بڑی عمر پہ ہی ہے، پیسہ بھی بڑا کافی جناب باجوہ صاحب کو، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سانو پتا، 6 مہینے سال دا ذرا کسی نکرے بہ جان بھائی جان، تھوڑے حالات بہتر ہونے دے، یہ ذرا چیزوں کو مطلب روٹین میں آنے دے۔ اب یہاں پہ وہ بیٹھے تھے تو یہاں پہ ہر دوسرے دن ان کا کوئی انٹرویو آ جاتا تھا، کدی جوید چودھری کے اندر سی، کدی منصور علی خان کے اندر سی، اور کبھی کوئی سٹوری جناب ہمارے دوست شہر مثلا لے کے آ جاتے تھے۔ تو اب اگر میرے خیال میں اداروں نے کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، وہ باہر چلے گئے، تو بھائی جان باہر بھی انہیں سمجھائیں کہ اس طرح آپ نے ایکسپوز ہو کے نکلنا نہیں ہے، ورنہ بجائے یہ کہ کوئی فائدہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو جناب باجوہ صاحب ریکویسٹ ہے بطور ایک جرنلسٹ، ایک بطور خیر خواہ اس ملک کے، ایک خیر خواہ پاکستانی ہوتے ہوئے، وہ کرنل حبیب والا واقعہ جو پہلے میں نے پورا نریٹ کیا ہے، اسی لیے کرنل حبیب والے واقعے سے کچھ سبق سیکھیں اور مہربانی کریں تھوڑا سا لو پروفائل رہیں۔ آپ نے کہا تھا میں گمنامی کی زندگی گزاروں گا، گمنامی کی زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں عام لوگوں کی طرح۔ اسی طرح آپ کے پیچھے، اور آپ یہ کہیں کہ میں تو آرمی چیف نہیں ہوں، سر آپ آرمی چیف نہیں ہیں، یہ طے شدہ ہے، لیکن آپ سابقہ آرمی چیف ضرور ہے، آپ پہ ٹیگ لگا ہوا ہے۔ اس پہ میں پوری بات اپنے ایک وی لاگ میں کر چکا ہوں، اس معاملے کے بعد جو میں نے وی لاگ کیا تھا، میں نے اپنا موقف دیا تھا۔ تو سر آپ آرمی چیف نہیں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ آرمی چیف رہے ہیں، تو اس لیے کچھ ان حدود و قیود کا خیال کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے